چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو موضوع کا تعارف اور موضوع پہ بات کرنے والے کا تعارف بھی ہو گیا۔ تو چونکہ رمضان ہے تو زیادہ ٹائم اس میں جو ہے وہ ضائع کیے بغیر فوراً شروع کرتے ہیں اس کو۔ تو موضوع جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، یہ جو روحانی تشریح ہے روزے کی اس کے متعلق ہے، اور اس کا جو زیادہ مرکزی اپنا مرکز توجہ کہنا چاہیے وہ ابن عربی ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ تو کچھ چیزیں ہیں ابن عربی نے جس طرح روزے کو مسٹیکلی اور اسپریچولی یا روحانی طور پہ اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، جو اس کے معنی بتائے ہیں، اس کی میں بات کچھ تھوڑی سی کروں گا۔ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے لے کے آؤں گا، کچھ مثالیں پیش کر کے، اور پھر ان مثالوں کے ذریعے جو ہے یہ جو تصوف کا اور جو فقہ ہے یا جو روحانیت اور جو عملی پہلو ہے اسلام کا، ان دونوں کا آپس میں جو یا قانونی پہلو آپ کہہ رہے ہیں، ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اس کے ذریعے واضح کرنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ اگر اس کو ہم اس موضوع کو ہم تھوڑا سا تاریخی انداز سے دیکھیں، اس لیے کہ ابن عربی وہ نہ تو پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس طرح روزے اور دیگر عبادات پہ روحانی حوالے سے بات کی، اور نہ ہی وہ پہلے آدمی ہیں۔ ان سے پہلے بھی جو صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے عبادات کی روحانی معنویت اور پہلوؤں کے حوالے سے لکھا ہے۔ آپ کو جو اقوال جمع ہیں جن کتابوں میں صوفیاء کے، ان میں بکھری ہوئی چیزیں ملیں گی، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جن میں خاص طور سے ابواب اس حوالے سے موجود ہیں کہ عبادات کا روحانی مطلب جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ صرف ظاہری جو اس کے رسوم ہیں یا جو قواعد و ضوابط ہیں صرف انہی پہ عمل نہ کرے، بلکہ ان کی روح کو بھی سمجھے اور اس پہ ایک جو ہے وہ ابو طالب مکی ہیں، 998 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، مشہور صوفی ہیں، اور ان کی مشہور کتاب ہے کہ قوت القلوب، فوڈ آف دا ہارٹس۔ تو اور امام غزالی سے سارے سب واقف ہیں، ابن عربی سے۔ امام غزالی کی احیاء علوم الدین ہے جو بنیادی طور پہ قوت القلوب پر ہی مبنی ہے۔ تو ان دو کتابوں میں آپ کو عبادات کے حوالے سے جو روحانی اور اندرونی جو باطنی مطلب ہے اس کے بارے میں آپ کو بات ملتی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ابن عربی ہے، اچھا امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کے علاوہ ان کی ایک اور چھوٹی کتاب جس کے حوالے سے ہم یہاں پہ ذکر کریں گے، وہ ہے اسماء الحسنہ پہ ان کی جو کمنٹری ہے، اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کے مطلب پہ، اور ان میں سے ہر ایک نام کے مطلب پہ، اور اس کے حوالے سے جو ساتھ ایک فلسفیانہ کچھ مباحث وابستہ ہیں نام، اسم اور مسمہ کے حوالے سے، ان کے آپس میں تعلق کے حوالے سے۔ ایک کتاب ہے ان کی جس کا نام ہے المقصد الاسنا، المقصد الاسنا فی شرح اسماء اللہ الحسنہ۔ تو اس کتاب کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ابن عربی کی طرف۔ تو ابن عربی کی جو میگنم اوپس جس کو کہنا چاہیے، جو بڑا کام ہے فتوحات مکیہ، اس میں دیگر عبادات کے ساتھ صوم کو بھی بحث لایا گیا ہے روحانی حوالے سے، تو اس پہ بھی بات کریں گے ہم۔ تو یہ تین اصل میں اب یہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو طالب مکی جو ہیں انہوں نے ڈسکس کیا ہے یعنی سسٹمیٹیکلی اس چیز کو، پھر امام غزالی نے کچھ فرق کے ساتھ، اور پھر جو ہے نا وہ اس بحث کو زیادہ فلسافیکلی یعنی سوفسٹیکیشن کے ساتھ کچھ پیچیدگی لاتے ہوئے اس میں ابن عربی نے، اور روحانی طور پہ بھی زیادہ گہری نظر سے دیکھا ابن عربی نے۔ تو آغاز کرتے ہیں ابو طالب مکی کے، جو جس طرح وہ اس کو زیر بحث لائیں، وہ اس میں بہت زیادہ تفصیلات میں ذکر نہیں کروں گا، جو عمومی اس کا جو یعنی جو اس کا ایک جنرل نیچر ہے، اس کی جو عمومی انداز ہے اس کی بات کریں گے۔ تو ابو طالب مکی جو ہے وہ روزے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دو طرح کے، دو لیولز پہ دیکھتے ہیں۔ وہ ایک جو ہے وہ عام لوگوں کا روزہ ہے، اس کو صوم العموم کہتے ہیں، یعنی عوام کا، عام لوگوں کا روزہ۔ اور اس کے بعد دوسری جو ایک ہائر ڈگری ہے اس کی، جو ایک اعلیٰ درجہ ہے، زیادہ گہرا آپ کہہ لیں بیک وقت، تو وہ ہے صوم الخصوص، خاص لوگوں کا روزہ، خواص کا روزہ۔ تو یہ دو کیٹیگریز ہیں۔ جو صوم العموم ہے، عام لوگوں کا روزہ، اس میں وہ جو ظاہری جو قواعد و ضوابط ہیں روزے کے حوالے سے، کہ آپ نے روزے کے دوران جو ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ جو ازدواجی تعلقات ہیں ان میں انگیج نہیں ہونا، یہ دو چیزیں ہیں، ان کی وہ پرواہ خیال کرتے ہیں صرف کہ کھایا پیا نہ جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے روزہ فقہ کے مطابق ٹوٹ جاتا ہو یا مکروہ ہو جاتا ہو۔ تو یہ جو ہے یہ ماسز کا، عام لوگوں کا روزہ، زیادہ تر یہ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ کرتی ہے۔ کوئی ذرا کوئی مورلی جو ہے نا وہ بری چیز نہیں ہے، یہ منیمم ہے، دس از دا منیمم۔
یہ وہ منیمم ریکوائرڈ ہے جو اگر آپ جس پہ عمل نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا. تو یہ جو درجہ بندی ہے اس میں کوئی مارل وہ نہیں، یہ نہیں کہ کوئی برا ہے تو دوسرا اچھا، ایسی بات نہیں، بلکہ اچھی چیزوں کے اندر جو درجہ بندی ہوتی ہے، ایک اچھا ہے اور ایک بہتر ہے اور ایک بہترین ہے، یہ اس انداز کی درجہ بندی ہے. تو جو عام لوگ ہیں وہ جب عام مسلمان جو ہیں وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ صرف ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ ظاہری طور پہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہو. جو ان سے زیادہ جو اگلے لیول کے یا ہائی زیادہ کیئرفل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ 6 جو آرگنز ہیں انسان جسم کے، ان کو وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. نہ تو زبان سے ایسی کوئی بات کی جائے، نہ آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھی جائے، اور نہ کانوں سے کوئی چیز سنی جائے، نہ دل میں کوئی ایسی چیز لائی جائے، نہ کسی ایسی چیز کی طرف چل کے جایا جائے جو جو ہے نا وہ جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہو، جو خدا تعالیٰ سے آپ کو دور کرنے والی ہو. تو یہ 2 اقسام میں انہوں نے ان کو تقسیم کیا ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا ہے جس کو زیادہ ایکسپلین انہوں نے نہیں کیا. وہ انہوں نے روزے کو ایک چیز کے ساتھ جوڑا ہے جس کو انہوں نے کہا ہے سمدانیہ. سمدانیہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الصمد، اس سے سمجھیں آپ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، یعنی صمد ہونے کی حیثیت. اس کی یہ ایک صفت ایسی ہے جس کا تعلق روزے سے ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں آگے چل کے واضح ہوگا جب ہم امام غزالی کی طرف آئیں گے اور جب ہم بات کریں گے ابن عربی کی. تو بنیادی طور پہ جو چیز ہمیں ابو طالب مکی کے یہاں نظر آتی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ آگے پھر انہوں نے ظاہر ہے ایک کی بھی تفصیل بتائی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہیے، جن سے اپنی کانوں کو بچانا چاہیے، زبان کو وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح آگے اس کی تفصیل بتاتے ہیں وہ، تاکہ اور دل کو خاص طور سے دل میں ایسی کوئی خیال نہ آئے، کسی کے کوئی ایسی چیز نہ آئے دل میں، آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہ آئے. اپنے دل پہ بھی اسی طرح آپ جو ہے نا وہ سیف گارڈ کریں اس کو، اپنے ذہن کو، جس طرح آپ اپنی زبان کو اور اپنے جو دیگر فزیکل آرگنز ہیں ان کو کرتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی مختصر ابو طالب مکی کی. اب آتے ہیں ہم امام غزالی کی طرف. تو امام غزالی نے بنیادی طور پہ کیا یہ ہے کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کو انہوں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا ہے. انہوں نے صوم العموم اور صوم الخصوص، یعنی عام لوگوں کا روزہ اور خاص لوگوں کا روزہ تو برقرار رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے جس کو وہ کہتے ہیں صوم خصوص الخصوص، یعنی جو الیکٹ آف دا الیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو خاص لوگوں میں سے خاص الخاص لوگ ہیں ان کا روزہ کیسا ہوتا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے ایک نئی کیٹیگری تو ہے، لیکن پرٹیکولرلی اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے ڈالی. بیسیکلی جو چیزیں ابو طالب مکی نے سیکنڈ کیٹیگری میں مینشن کی تھی وہ اس میں سے انہوں نے جو انٹرنل چیزیں تھیں ہارٹ اور مائنڈ اس کو انہوں نے اس میں انکلوڈ کر دیا ہے. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں سے آپ تھوڑی سی، یعنی جب ہم امام غزالی کے پاس آتے ہیں مکی کے پاس سے یا ابو طالب مکی سے اٹھ کے، تو یہاں پہ کچھ تھیورائزیشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تھوڑی سی، اس کو وہ تھیورائز کرنا شروع کرتے ہیں. اس حوالے سے جب یہ ہم نے بات کی تھی سمدانیہ کی، تو یہاں پہ میں امام غزالی کی دوسری کتاب کا حوالہ دوں گا، المقصد الاسنا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطلب کے حوالے سے تھے. وہ بیسیکلی امام غزالی کا ایک اور دیگر صوفیاء کے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو اسماء الہیہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء، ان کا ایک تو ذکر کرتا ہے انسان، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہیں ان کے پیچھے، ان صفات کو اپنے کردار کا حصہ بنائے. تو آپ جو کچھ بھی کریں یعنی جو بھی اچھے کام کریں وہ ان کی بنیاد یا تو کر سکتے ہیں، جو اچھے اخلاق اپنا سکتے ہیں وہ تمام اخلاق میں بیسیکلی ان کی جو اصل ہے، ان کی جو روٹ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت میں ہے. تو جو روزہ ہے اس کو جس طرح ابو طالب مکی نے سمدانیہ کے ساتھ جوڑا تھا، تو وہ سمد کا ہمیں یہاں سے اب مطلب معلوم ہو سکتا ہے ان کی اس کتاب سے. السمد کو بنیادی طور پر انہوں نے ایسے ایکسپلین کیا کہ السمد وہ ہستی ہوتی ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے، جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس کے وجود کا اور جس کی بقا کا اور جس کی زندگی کا دار مدار کسی اور چیز پر اپنے سوا نہ ہو. ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان سب کا دار مدار اس پہ ہو، یعنی وہ باقیوں سے انڈیپینڈنٹ ہے لیکن باقی سب اس پہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ یہاں پہ ہمیں آپ کم از کم جو ہے نا وہ جب ہم ابو طالب مکی سے غزالی تک پہنچتے ہیں تو ہمیں اس کا تھوڑا سا وہ اندازہ ہو جاتا ہے یہ چیز ہے کیا. اب یہ روزے کے ساتھ کس طرح یہ ریلیٹڈ ہے یہ ہمیں تھوڑا سا اور آگے جا کے پتہ چلتا ہے. اب یہ دو بیک گراؤنڈ کے طور پہ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ان تاریخی پس منظر کے طور پہ ان دو ہستیوں کا ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا. اب ہم آتے ہیں
ابن عربی کی طرف. تو یہاں ہمیں جو ہے نا وہ بہت سے لیولز پہ جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن دیتی ہے، جس میں آپ کو یعنی جو روحانیت کا جو عملی پہلو ہے، بے شک وہ انٹرنل ہے لیکن عمل سے تعلق ہے اس کا، وہ بھی ہے یہاں. اور کچھ تھوڑا سا آپ کو کاسمالوجی کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے نا وہ جڑتا دکھائی دیتا ہے، یعنی جو خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے، کائنات ہے، اس کے ساتھ روزہ وہ کیسے جڑتا ہے. لیکن ان چیزوں کی طرف آتے ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ابھی بات ہوئی تھی کلاسیفیکیشن کی، لیولز کی، عموم اور خصوص کی. تو ابن عربی جو ہے وہ بھی یہی تین بیسیکلی کیٹیگریز برقرار رکھتے ہیں، لیکن ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہاں پہ اب تھوڑا سا زیادہ آپ کو سوفسٹیکیشن اور زیادہ گہرائی آپ کو دکھائی دے گی. سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ ہے صوم الظاہر کا، یا اس کو صوم الظاہر وہ کہتے ہیں، اور صوم العوام بھی، یعنی عام لوگوں کا روزہ بھی اور ظاہری روزہ، جس میں صرف جو ظاہری قواعد ہیں، جو ظاہری اوامر ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ان چیزوں کی پابندی کی جاتی ہے. جو منیمم ریکوائرڈ ہے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. اس کو یہ وہ چیزیں پہلے ہم ڈسکس کی. اس کے بعد دوسرے کو یہ کہتے ہیں صوم النفس. دوسرا روزہ جو ہے وہ نفس کا روزہ ہے، یعنی یہ اسپرچل فاسٹنگ. اس میں یہ ہے کہ جو انسان کی جو نفس لوامہ ہے، جو انسان کو بری چیزوں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں پر مائل کرتا ہے، اس کو ایسے ٹرین کیا جائے یا اس پہ اس طرح کا مراقبہ کیا جائے کہ وہ آپ کو برے کام کا حکم دینا بند کر دے. مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ آپ کے ذہن میں برے خیالات نہ آئیں، بری چیز کی نیت بھی نہ کریں آپ. اس لیے کہ ویسے تو یہ ہے کہ نیت کا تو گناہ نہیں ہوتا جب تک آپ چیز پہ عمل نہ کریں، لیکن یہ لیول وہ ہے جہاں پہ آپ پرفیکشن کی جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے اخلاقی اور روحانی آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا خیال بھی نہیں. تو ایک طرح کا روزہ ہے تاکہ آپ روکتے ہیں. اس لیے کہ روزے میں ایک خاص ورڈ جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، امساک، رکنا یا روکنا، پریونشن ہے. تو ایبسٹینشن بھی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، ترک. تو اپنی نفس کو روکنا کہ وہ کسی بری چیز کا حکم نہ دے سکے. تیسرا جو درجہ ہے جو صوم و خصوصی خصوص کے پیرالل ہے، وہ یہ الفاظ تو انہوں نے استعمال کیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کو وہ کہتے ہیں، اس میں بیسیکلی ایک شعر ہے ان کا، جو اس کی سب ورڈنگ میرے سامنے نہیں ہے، اس میں وہ اپنے نفس کو، روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ روزہ رکھو تم دنیا سے، کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے. یعنی روزہ تمہارا دنیا سے ہونا چاہیے، اور افطار جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی افطاری میں تم یعنی خدا کے ساتھ ملو. مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو جو ہے نا وہ تم دنیا سے خالی کر دو. یہ روزہ ہے دل کا، وہ بالکل خالی ہو جائے دنیا سے. فقر کو بھی آپ جو تصوف کی اصطلاح ہے فقر، اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے کہ دل کو اپنے بالکل ہر طرح کی اٹیچمنٹ چیزوں کے ساتھ ہے اسے خالی کر دیا جائے، تاکہ وہ جگہ بن جائے آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کی پریزنس کی، خدا تعالیٰ کی حضور کی. اور جو خدا تعالیٰ کا جو پھر ڈسینٹ ہے، خدا تعالیٰ کا جو نزول ہے عرش قلب پر، اس کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ اسپرچولی یا روحانی طور پہ یہ اس نے افطار کیا ہے، اس کو افطار کے طور پہ یہ انعام ملا ہے. تو یہ اس جو کلاسیفیکیشن کی جو بحث چل رہی تھی ابھی، جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو ان کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، عموم اور خصوص، تو اس حوالے سے ابن عربی کی کیا جو ہے نا وہ ان پٹ ہے. اس حوالے سے چھوٹی سی چیز میں مینشن کر کے تو آگے بڑھوں گا، کچھ اسپیسیفک ایگزامپلس ابن عربی سے، پھر اس کی انٹرپریٹیشن پہ بات ختم کریں گے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں عوام اور خواص کی، تو یہ اور چیزوں کے حوالے سے بھی تصور میں استعمال ہوتی ہیں. مثلا توحید العوام اور توحید الخواص کا بھی آپ لوگوں نے شاید کہیں سنا یا پڑھا ہو کہ ایک توحید وہ ہے جو عام لوگوں کی توحید ہے، اور ایک توحید وہ ہے جو خاص لوگوں کی توحید ہے. تو اس سے بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہم کوئی جو ہے نا وہ سیکرٹ کوئی ایسوٹیرک قسم کی بات کر رہے ہیں جو صرف کچھ لوگوں کو جس کی نا وہ ہے ایکسیس ہے، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ اس سے محروم ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیرالل، دو پیرالل جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں. اسی سے آپ نے سنا ہوگا جو پیرالل تصوف کے پیرالل جو ہے نا وہ دین ہونے کا جو نظریہ، وہ بھی اسی اس میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ یہ عوام اور خواص کی بات ہوتی ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یہ بیسیکلی چیز ہے، یہ جو فرق ہے عام اور خاص کا، یہ بنیادی طور پہ ہے منیمم کا اور پرفیکشن کا. ایک جو پرفیکشن کا لیول اٹین کرنا چاہے، جو انسان جو کرنا چاہے وہ اوپن ہے، کوئی بھی اس کو اٹین کر سکتا ہے. ایک ہے منیمم کا. اب منیمم جو ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، اٹ از ریکوائرڈ، وہ ہر ایک نے کرنا ہے. لیکن جو پرفیکشن ہے وہ ہر ایک سے ریکوائرڈ نہیں ہے. وہ جس میں ہمت ہے، جس میں خواہش ہے، وہ جو ہے نا وہ کرے.
قرآن کی چھوٹی سی آیت سے 2 آیتیں ہیں، ان سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. تقویٰ کے حوالے سے ایک مقام پہ ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے. ایک اور جگہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو. تو یہاں آپ دیکھ لیں، آپ کے 2 لیولز کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ جو دین چونکہ ماسز کو ایڈریس کرتا ہے، تمام لوگوں کو، تو وہ پھر ان سے بہت ہائی لیول کی ایکسپیکٹیشن وہ نہیں رکھ سکتا، وہ پھر ماڈریٹ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے جو سب اس پہ عمل کر سکے. تو یہ جو چیز ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے، جو لازمی ہوتی ہے، اس کو پھر ہم عموم کا لیول کہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اگر پرفیکشن کا لیول اٹین کرنا چاہیں اس کے اندر، یہ اوپن ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو بی بورن ان دس، یہ کسی خاص نسل کا یا کسی خاص گروہ کا وہ نہیں ہے. یہ اینی ون، کوئی بھی جو ہے وہ اس پہ کر سکتا ہے. تو عموم اور خصوص سے ہمیں جو ہے وہ ذہن میں اس طرح کا خیال نہیں آنا چاہیے گویا کوئی الگ تھلگ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے بیچ میں آ رہی ہے. بیسیکلی ایک جسٹ نیکسٹ لیول ہے اس چیز کا وچ از اوپن ٹو ایوری ون. تو اب تھوڑا سا ابن عربی کی بات چونکہ شروع ہو گئی ہے، تو اب ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے تھوڑی سی. اچھا، ابن عربی کے ہاں ایک بڑی مشہور جو ہے نا وہ نظریہ ہے کہ کائنات میں جو بھی چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ڈیوائن ایٹریبیوٹ، کسی نہ کسی خدا تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے. تو وہ ہر جگہ آپ کو مختلف چیزوں کی ڈیوائن روٹس جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کا روٹ کیا ہے، وہ چیز ہے اس کا روٹ کیا ہے. تو اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ امام غزالی اور ابو طالب مکی کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں ابن عربی کو، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی فلاسفائزیشن اور تھیورائزنگ تھوڑی سی زیادہ نظر آتی ہے. تو اب یہ سٹیج جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس میں آپ کو یہ بات ذرا زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آئے گی. تو جو ابن عربی کا جو نظریہ جو ڈیوائن روٹس کا ہے کہ جو ظاہری وجود ہے کائنات کا، اس میں کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوتی جس کی کوئی نہ کوئی اصل جو ہے، کوئی نہ کوئی روٹ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی اسماء میں، اس کی صفات میں موجود نہ ہو. تو اس کو وہ رمضان پہ اور فاسٹنگ پر بھی وہ اپلائی کرتے ہیں. تو رمضان کو بیسیکلی ابن عربی کا خیال یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے، یہ ان کے تفردات میں سے، ان کی یونیک آراء میں سے ایک رائے ہے یہ کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اچھا، اور اب جو روزہ ہے اس کے اندر 2 بنیادی طور پہ چیزیں ہیں. ایک جو ہے وہ ہے اپنا افطار ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے روزہ رکھنا، یعنی کہ جس کو امساک کہتے ہیں. یعنی آپ دن کے وقت جب سحری آپ نے کر لی ہے تو آپ رکے ہوتے ہیں، آپ کوئی کام کر نہیں رہے ہوتے، بلکہ آپ بہت سے کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں نیگیٹو، پرائیویٹ یا پریونٹیو یا ایبسٹینشن سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے، جس میں آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے. نہ کھانا نہ پینا ایک خاص وقت تک، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کے لیے عربک میں جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں امساک. امساک. تو روزہ چونکہ امساک ہے، اور جب روزہ کھولا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے افطار. روزہ افطار کیا جاتا ہے، اور جب تک افطار نہیں کیا ہوا تو اس وقت تک آپ امساک کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. تو اب یہ 2 ورڈز ہیں امساک اور افطار. یہ اس کو آپ اسی نظریے کی روشنی میں آپ دیکھیں گے جو ابھی شروع میں بیان کیا کہ کائنات میں، وجود میں کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوتی جس کا کوئی نہ کوئی الہی اصل یا الہی اس کا کوئی بنیاد نہ ہو. تو یہ جو 2 چیزیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ امساک کی اور افطار کی. امساک سے لفظ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. سورہ فاطر میں ہے غالباً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پکڑ رکھا ہے، یعنی ان کو سنبھال رکھا ہے، روکا ہوا ہے. ان کو روکنے کا مفہوم ہے. جیسا انسان اپنے نفس کو روکتا ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے تم کھا لو، سامنے پڑی ہوئی ہے، یا فلاں ڈرنک وہ رکھی ہے تم پی لو. تو اس کا جو روح ہے اس کی، یا جو اس کا ہائر سیلف ہے، وہ اس کو روکتا ہے، یا انسان اپنے آپ کو روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو وہ ایک طرح سے ہولڈ کرتا ہے. تو یہ ہولڈنگ کا تصور ہے، یہ اس کے لیے لفظ ہے امساک. تو قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کائنات کو روک کے نہ رکھے تو یہ کائنات جو ہے یہ وجود سے پھسل کر اپنی اصل عدم کی طرف چلی جائے. تو خدا جو ہے اس کے ناموں میں سے پھر ایک نام بن جاتا ہے، صفاتی ناموں میں سے ممسک. ممسک یعنی روکنے والا. تو یہ جو روزے کا جو حصہ ہے جس کو ہم نے امساک کا نام دیا ہے، جو ایبسٹینشن والا حصہ ہے، اس کی اصل جو ڈیوائن ہے وہ
خدا تعالیٰ کا ممسک ہونا ہے. اور جو افطار ہے اسی صورت میں جس میں یہ آیت ہے اس کا نام ہے سورہ فاطر. الحمدللہ فاطر السماوات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا فاطر ہے، آسمانوں کا بنانے والا ہے. آسمانوں کو جیسے ایک بیج میں سے پودا نکلتا ہے اس طرح اس کو پھاڑ کے، اس کو فطرت کا لفظ بھی اسی سے ہے، وہ اس کو پھاڑ کر اس میں سے وہ آسمانوں کو نکالتا ہے عدم میں سے. تو جو افطار ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے اب اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام فاطر کے ساتھ. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو نام جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جو رمضان کا جو وجود ہے اور رمضان کے جو ڈیفرنٹ روزے کے جو ڈیفرنٹ امپورٹنٹ حصے ہیں ان کو کس طرح انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں. میں نے ابھی لنک بھیجا تھا اپنا یہ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں، یہ تیمور صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ شیئر کر دیں. یہ پیپر ہے میرا، اس پہ ایک تفصیل کے ساتھ اس میں میں نے اس کی مثالوں کو ڈسکس کیا ہے. ابن عربی نے جن چیزوں کو جس طرح اسپرچولائز کیا ہے اور روحانی طور پہ روزے کی ان کی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. تو ابھی ساری تفصیلات میں یہاں نہیں جا سکتے میرے خیال سے، جو اسپیسیفک چیزیں مینشن ہو گئی ہیں وہ ابھی کافی ہیں. ابھی ہم تھوڑی سی اس کی انٹرپریٹیشن کی ہم بات کریں گے. یعنی جو اوور آل یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ جو ابو طالب مکی سے لے کر بلکہ ان سے پہلے سے بھی لے کر تو ابن عربی تک اور ان کے بعد لوگ یہ جو اسپرچولائز کرتے ہیں مختلف صوفیہ جو مذہبی عبادات ہیں، دینی احکام ہیں، ان کی روحانی حیثیت بتاتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا جو ہے وہ حیثیت ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی ہم آخر میں اب بات کریں گے تاکہ اس کا ہم کوئی سینس بنا سکے تھوڑا سا. تو یہ ساری جو بحث ہے یا جو ساری بات ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق ہے فارم اور میننگ کے آپس میں ریلیشن شپ سے، کہ مذہب نے ہمیں جو قواعد بتائے ہیں، جو قوانین بتائے ہیں، جو احکام ہمارے لیے بیان کی ہیں، ان سب وہ سب فارمز ہیں. آپ کو نماز کا اگر حکم دیا گیا ہے تو کچھ فارمز آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ آپ نے ان فارمز کے تحت یہ صورتیں آپ نے اختیار کرنی ہے، اس طرح آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ساری ظاہری فارم کا مطلب ہے سم تھنگ دیٹ اپیئرس، جو آپ کو نظر آتی ہے. تو جو فقہی احکام ہیں، جو مذہب کے احکام ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہوتا ہے. اب جو ظاہر ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا وہ اس کی جو اہمیت ہے ظاہر کی یا فارم کی، وہ کوئی انٹرنسک یا فی نفسی ہی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ کسی چیز کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے، مقصد کوئی اور ہوتا ہے، فارم جو ہوتی ہے وہ اس کا وسیلہ ہوتا ہے. فارم کی مثال بیسیکلی کنٹینر کی طرح ہے. فارم مینز کنٹینر. یہ جو احکام ہیں یہ اگر فارمز ہیں تو اگر صورتیں ہیں یہ تو یہ کنٹینرز ہیں. یہ ان کے اندر کوئی چیز کنٹین ہوگی. یہ جس طرح گلاس ہے یا جگ ہے یا کوئی بوتل ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہوگی پیالے کے اندر تو وہ پیالہ خالی ہے. خالی پیالہ ایک فارم کی حیثیت رکھتا ہے، مانا اس کے اندر جو چیز موجود ہے. تو جو صوفیاء جب بات کرتے ہیں روحانی مطلب کی یا روحانی معنی نکالنے کی یا روحانی تعبیر کی، تو وہ بنیادی طور پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صورت سے معنی کی طرف جائیں، تاکہ ہم صورت جو ہماری جو مذہبی زندگی ہے، جو ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، وہ فارمز کے لیول پر نہ رہ جائے. اگر وہ فارمز کے لیول پر رہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر جسٹ فالوئنگ روٹین. وہ ہماری ایک روٹین بن جائے گی. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہے نا وہ جا کے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے، اور اس میں ہماری پوری ذات جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی، ہمارا صرف جسم جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا. تو تصوف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کا جو ہول بینگ ہے اس کو شامل کیا جائے، جو انسان کی ایکٹیویٹیز ہیں ریلیجس اس کے اندر، تاکہ انسان کا صرف ظاہر ہی عمل نہ کرے بلکہ باطن بھی اس کے اندر شامل ہو جائے. تو فارم کو پھر فارم کے ساتھ میننگ کو ساتھ ملانا یہ بنیادی طور پہ مقصد ہے. لیکن فارم کو میننگ کے ساتھ تب ملایا جا سکتا ہے جب آپ کو ایک انداز سے فارم کو ٹرانسلینڈ کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو، یعنی آپ کو جو صورتیں ہیں اس سے تھوڑا سا پرے جانا ہے. یہاں پہ پھر ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید ان دونوں چیزوں میں کوئی کنٹرڈکشن ہے، کوئی تعارض ہے. ایک طرف جو ہے وہ فقہ ہے جو آپ کو احکام دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. دوسری طرف جو ہے وہ صوفیاء ہیں جن کا جو ہے نا وہ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف آپ کو کہتے ہیں کہ بس آپ بیٹھ کے تو جو ہے نا وہ اچھے اچھے خیالات ذہن میں لیں اور خدا کے بارے میں سوچیں اور ذکر کریں، مراقبہ کریں وغیرہ. ایسی چیز نہیں ہے. یہ دونوں جو صورت اور معنی ہیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. فارم کے بغیر جو ہے وہ معنی جو ہے وہ انسان تک نہیں پہنچ سکتا اور انسان اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتا، اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. اور اگر
معنی نہیں ہوگا، صرف فارم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارم جو ہے نا وہ اس میں لائف نہیں ہے، وہ ایک لائف لیس وہ ایک چیز ہے. فارم پہ عمل کرنے سے ظاہر ہے آپ کو خدا تعالیٰ وہ شاید قبول کر لیں، وہ آپ کا جو وہ ہے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن پرفیکشن کا لیول جو ہے وہ آپ اس سے حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ فارم اور جو میننگ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا اپوزٹ جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا، آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ جو صوفیاء کی جو روحانی تعبیر ہے یہ کام کرتی کیسے، یہ لوگ کرتے کیسے ایک جو مسٹیکل یا صوفی اتھارٹی ہے وہ کیسے یہ اس طرح کے پوائنٹس لے کے آتی ہیں. تو اس حوالے سے ایک لفظ بڑا جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اعتبار. اگر آپ امام غزالی کی کتاب پڑھیں یا ابن عربی کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ نماز، روزہ اور اس طرح کی عبادات کی ڈسکشن ہے تو وہاں سب سے پہلے فقہی حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اس کی ان عبادات کے ظاہری احکام کیا ہے، ان کو پورا حق دیا جاتا ہے، ان کی پوری بات بتائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ایک ہیڈنگ آتی ہے اعتبار. اعتبار کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کو پیچھے چھوڑ کے تو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کراس. اعتبار کا تعلق عبور سے ہے، عبور اور اعتبار ایک ہی روٹ سے ہیں اپنا نا ماخوذ ہیں، ایک ہی ان دونوں کی جو ہے وہ اصل ہے. آپ ایک جیسے پل کو عبور کرتے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں پل کے ذریعے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس دریا کو عبور کیا. تو عبور سے ہی ماخوذ لفظ ہے اعتبار. تو جب اعتبار کی سرخی لگائی جاتی ہے، ہیڈنگ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد روحانی مطلب بتایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے صورتوں کی، فارمز کی. اب ہم فارمز کے کنارے سے ہم عبور کر کے ہم جائیں گے اب جو اس کا جو باطنی مفہوم ہے، جو روحانی مفہوم ہے، اب ہم اس کی بات کریں گے. تو یہ بنیادی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے صوفیاء کے ہاں ان کتابوں میں، اس کی حیثیت اس اعتبار کی ہے کہ آپ جو ظاہری احکام ہیں ان سے عبور کر کے آپ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں دوسرے کنارے پہ. لیکن یہاں جو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو کناروں کی مثال تو اس لفظ میں یہ چیز ہے، لیکن کنارے اس سینس میں نہیں ہے کہ یہ دو جو ہے نا وہ جو آپس میں کبھی ملتے نہ ہوں. یہ بیسیکلی یہ جو جرنی ہے فارم سے میننگ تک یا صورت سے معنی تک کا، یہ جرنی فارم کے اندر ہو رہا ہے. یعنی آپ فارم کے اندر ہی جا رہے ہیں. جو پریکٹس آپ کو شریعت نے پرسکرائب کی ہے، جو پریکٹس اس نے بتائی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے اسی کو بہترین طریقے سے کریں گے تو اس کے اندر سے آپ اس کا جو میننگ ہے وہ سمجھ سکیں گے اور اس تک پہنچ سکیں گے. فارم کو ٹرانسلینڈ کرنے کے لیے، یعنی فارمز کو عبور کرنے کے لیے، صورت سے پرے جانے کے لیے صورت کو چھوڑنا یا اس کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں روزے کا روحانی مطلب جو ہے نا اس پہ عمل کروں گا. میں ایسے نہیں ہو سکتا. روزے کی جو روحانیت ہے یا نماز کی جو روحانیت ہے وہ نماز کے اندر ہے، روزے کی روحانیت روزے کے اندر ہے. تو یہ ایک جنرل رول ہے مسٹیکل انٹرپریٹیشن کا کہ آپ نے فارمز کو ٹرانسلینڈ کرنا ہے. ظاہر فارمز کو ٹرانسلینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فارم از جسٹ ہاف آف دا اسٹوری. یہ جو ہے یہ آدھی چیز ہے، اس کے اندر کچھ اور ہونا چاہیے. جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ اب میں پرفیکشن کے لیول پہ، یعنی صوم العموم سے اٹھ کے صوم الخصوص کے لیول پہ میں جانا چاہتا ہوں، تو تو آپ نے ظاہر ہے اس کو بھی ٹرانسلینڈ کرنے کی بات کی. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ٹرانسینڈنس ہے یا جو عبور ہے یا کراسنگ اوور ہے، یہ آپ کو جو پہلا لیول ہے اس کو اس کا پورا حق دیں گے تو اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ ہوگا. یا پہلے لیول کو چھوڑ کے اس کو نظر انداز کریں کہ اس کو سائڈ سٹیپ کر کے آپ اس کی طرف آپ نہیں جا سکتے. تو یہ جو فارمز اور میننگ کا جو یہ ڈائلیکٹک ہے، یہ بنیادی طور پہ ایسنس کی حیثیت رکھتا ہے اس مسٹیکل انٹرپریٹیشن. صرف روزے کی نہیں بلکہ کسی بھی چیز کی مسٹیکل انٹرپریٹیشن جو ہے اس میں بنیادی طور پہ ہو یہ رہا ہوتا ہے. اس کی بنیاد میں نظریہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے صرف جو ہم یہاں پہ تو فارمز کی ایک فارم کی بات کر رہے تھے جو ایکشنز ہیں، لیکن صرف فارم صرف وہی نہیں ہے جو ہمیں شریعت نے بتائی ہے، بلکہ فارم ایوری تھنگ دیٹ وی سی، ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ سب صورت ہی ہے نا. تو جس طرح ہم اچھا بس آخری بات میں کر رہا تھا وہ یہ کہ جس طرح ہم یہاں پہ جو ایکشنز ہیں اور اعمال ہیں، جو عملی چیزوں کی صورتیں ہیں، ان کو ہم ان سے ان کی ڈیپتھ میں جا کے تو ہم ان کے میننگ تک پہنچتے ہیں. اسی طرح جو کائنات ہے، جو فزیکل یونیورس ہے، وہ بیسیکلی فارمز کا ہی مجموعہ ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کے پیرالل ایک ٹرانسینڈنگ وہاں پہ بھی ہے کہ ہم فارمز کو ٹرانسینڈ کر کے ان کا جو اصل ہے، جو ان کا خالق ہے، یعنی جو خالق الصور ہے، صورتوں کا جو خالق ہے، ہم اس تک پہنچے جو معنی ہے. اس لیے کہ کائنات جو ہے وہ ایک لفظ کی طرح ہے ابن عربی کے بقول
خدا تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے اس لفظ کا وہ معنی ہے. تو اسی لیے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ایک لفظ کی اعتبار کی اور پھر ہم نے ذکر کیا عبور, اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے عبارت. عبارت بھی اسی جو ہے نا وہ روٹ سے آتا ہے. تو عبارت جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو عبارت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے عبور کر کے آپ نے میننگ تک پہنچنا ہے. کسی بندے نے ایک عبارت اس لیے لکھی ہے کہ وہ کوئی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے کائنات اس لیے تخلیق کی ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے یا وہ خود اس کا مطلب ہے. تو جب آپ عبور کریں گے ان فزیکل فارمز کو تو آپ کو ان کے اکراس خدا آپ کو دکھائی دے گا یا کم از کم دکھائی دینا چاہیے. تو یہ ایک پیرالل جو ہے نا وہ ہے. جس طرح عبادات کی روحانی انٹرپریٹیشن ہے, اسی طرح جو فزیکل یونیورس ہے اس کی بھی روحانی انٹرپریٹیشن ہے. تو اس سے امید ہے کچھ واضح ہوا ہوگا کہ یہ جو اپنا مسٹیکل انٹرپریٹیشن ہے روزے کی وہ کیا ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہیں. اور اس حوالے سے جو ابن عربی کی کچھ چیزیں اس مختصر وقت میں ہم ذکر کر سکے وہ ہم نے کی. میرے خیال میں قاضی صاحب بہت ہی زبردست, آپ نے بڑے پریسائز طریقے سے کئی اہم جو نکات ہیں ان اور بہت ہی فارم اور میننگ کے حوالے سے جو آپ نے کہا, جنرل بات بھی ہے, اگر یہ بڑی ضرورت ہے, اس بات کو کہنے کی بہت ضرورت تھی.